نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين۔ اور موسیٰ نے ہمارے وعدے کے لیے اپنی قوم سے 70 مرد منتخب کر لیے۔ پھر جب انہیں زلزلے نے پکڑ لیا تو موسیٰ نے عرض کی، اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو پہلے ہی انہیں اور مجھے ہلاک کر دیتا۔ کیا تو ہمیں اس کام کی وجہ سے ہلاک فرمائے گا جو ہمارے بے عقلوں نے کیا؟ یہ تو نہیں ہے مگر تیری طرف سے آزمانا، تو اس کے ذریعے جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو ہمارا مولا ہے، تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلی بار جب رب العالمین سے مناجات کرنے اور توریت لینے کے لیے تشریف لے گئے تھے، اور اس بار جنہوں نے گائے کی پوجا کی تھی، یعنی جنہوں نے گائے کو بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا، اب ان لوگوں کو معافی دلوانے کے لیے 70 آدمیوں کو لے کر تشریف لے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر گروہ، کیونکہ آپ کے 12 قبیلے تھے جو اللہ کی طرف سے، ان کے لیے 12 چشمے بھی تھے، تو ہر گروہ میں سے 6 لوگوں کو آپ نے منتخب کیا، اور اب 12 گروہ تھے تو 6 کے حساب سے 72 بنتے ہیں۔ اب یہ 2 آدمی زیادہ ہو گئے، اور اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ 70 لوگ آپ لے کر آئیں اور یہ معافی مانگے۔ تو جب 72 ہوئے تو 2 آدمی جن کو کہا گیا کہ اس میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ 2 رہ جائے، 70 کا حکم مجھے ہے اور 70 میں لے کر جاؤں گا، تو اس میں سے قوم میں سے وہ آپس میں جھگڑنے لگے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو 2 رہ بھی جائیں گے انہیں اسی طرح ثواب ملے گا جس طرح جانے والوں کو ملے گا، یعنی جو رہ بھی جائیں گے تو انہیں ثواب پورا ملے گا۔ تو یہ سن کر حضرت کالب اور حضرت یوشع، یہ 2 کا نام آتا ہے کہ یہ دونوں رہ گئے، اور کل 70 آدمی آپ کے ہمراہ گئے۔ یہ 70 افراد ان لوگوں میں سے تھے کہ جنہوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی تھی، اور وہ میں آپ کو تعداد بتا چکا تھا کہ وہ 12,000 لوگ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے جانے سے پہلے آپ نے انہیں کہا کہ روزہ رکھو، اپنے بدن اور اپنے کپڑے پاک کرو، پھر آپ ان کو لے کر طور سینا، یعنی جس کلام اللہ رب العالمین سے، جس پہاڑ پر آپ اللہ کی بارگاہ میں کلام کیا کرتے تھے، ان 70 کو بھی لے کر آپ روانہ ہو گئے۔ اور جب پہاڑ کے قریب ہی پہنچے تھے تو مفسرین فرماتے ہیں ایک بادل آیا، اور اس بادل نے ان کو پورا ڈھانپ لیا، یعنی بادل نے ان 70 لوگوں کو پہاڑ کے اوپر چھپا لیا، یعنی ڈھانپ دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ بھی اس میں داخل ہو گئے، اور سب نے وہاں پر سجدہ کیا۔ پھر قوم نے اللہ کا کلام سنا جو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو۔ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے بارے میں جو حکم دیا وہ توبہ کے لیے اپنی جان دینا تھا، یعنی ان کی سزا یہ منتخب ہوئی کہ ان کی سزا معافی اس صورت میں ملے گی کہ انہیں اپنے آپ کو قتل کرنا پڑے گا، یعنی اور یہ پیچھے آپ سن چکے تھے سورہ بقرہ میں کہ کتنے لوگ ان کے قتل ہوئے، 70,000، پھر جا کر ان کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ بہرحال یہ سلسلہ کلام جب ختم ہونے کے بعد بادل جب اٹھا لیا گیا تو یہ فوراً یہ قوم کے وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متوجہ ہوئے اور کہنے لگے توبہ میں اپنی جانوں کا جو قتل کرنے کا حکم اللہ کی طرف سے ملا ہے، ہم اس کی تصدیق جب تک نہیں کریں گے جب تک ہم اللہ کو اعلانیہ نہ دیکھ لیں۔ جیسے انہوں نے یہ جملہ کہا کہ ہم تصدیق نہیں کریں گے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے کلام ہوا
ہے ہم سے تو دیکھتے ہی دیکھتے مفسر یہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اسی آیت میں آپ نے بھی ترجمہ سنا کہ فوراً زلزلہ آیا اور اس زلزلے نے ان کو پکڑ لیا اور وہ 70 لوگ اسی وقت مارے گئے، یعنی ہلاک ہو گئے، کیونکہ انہوں نے گستاخی کی کہ وہ اللہ کا کلام سن کر بھی کہنے لگے کہ اب ہم اللہ کو اعلانیہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ بہت بڑی گستاخی تھی۔ اب یہ 70 لوگ جب مر گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گر گرا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب اگر تو چاہتا تو یہاں حاضر ہونے سے پہلے ہی انہیں اور مجھے ہلاک کر دیتا، تاکہ بنی اسرائیل جو پیچھے میں جن کو چھوڑ کر آیا ہوں یہ سب وہ نہ کہیں کہ وہ اگر تو انہیں یہاں آنے سے پہلے مار دیتا تو پھر وہ یہ اپنی ہلاکت ان کی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے اور مجھ پر قتل کی تہمت نہ لگاتے۔ اب اگر میں اکیلا واپس جاؤں گا، یہ 70 تو مر گئے، تو یہ قوم جو بنی اسرائیل ہے یہ کہے گی کہ موسیٰ علیہ السلام ان سب کو بھی مروا کر آ گئے، یعنی نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام پر قتل کی تہمت لگ جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں اس طرح عرض کرتے ہیں، اے مولا میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے، کیا تو ہمیں اس کام کی وجہ سے ہلاک فرمائے گا جو ہمارے قوم کے چند بے عقل لوگوں نے کیا؟ انہوں نے جو کیا یہ تو تیری ہی طرف سے آزمائش ہے، تو اس کے ذریعے جسے چاہتا ہے آزماتا ہے، گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، تو ہمارا مولا ہے، تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ تو اس آیت سے علماء فرماتے ہیں کہ یہ معلوم ہوا کہ شفاعت نبی برحق ہے کہ جس سے دین و دنیا کی آفتیں ٹل جاتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی شفاعت اللہ کی بارگاہ میں کی، مالک تو انہیں معاف کر دے اور انہیں زندہ کر دے، تو وہ آپ کی شفاعت قبول ہوئی اور ان کے کام آئی اور وہ 70 لوگ دوبارہ زندہ ہو گئے۔ آگے آپ نے ایک اور دعا کی تھی، وہ سنیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا کی۔ فرمایا وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ اور ہمارے لیے اس دنیا میں اور آخرت میں بھلائی لکھ دے، بے شک ہم نے تیری طرف رجوع کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، میں جسے چاہتا ہوں اپنا عذاب پہنچاتا ہوں اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، تو ان قریب میں اپنی رحمت ان کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگار ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زلزلے کے وقت جو دعا مانگی، اس آیت میں اس کا بقیہ حصہ بیان کیا گیا کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں کہا، اے اللہ ہمارے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائی لکھ دے کہ بے شک ہم نے تیری طرف رجوع کیا۔ دنیا کی بھلائی سے مراد یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں پاکیزہ زندگی، یہ سنیے کہ بھلائی کیا ہوتی ہے، ہم بھی دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو یہ حسنہ بھلائی کیا ہے؟ تو فرمایا مفسرین فرماتے ہیں دنیا کی بھلائی سے مراد پاکیزہ زندگی اور نیک اعمال ہے، یعنی اس کی دعا اللہ سے بندہ مانگے کہ ہمیں پاکیزہ زندگی بھی دے اور نیک اعمال کی توفیق بھی دے، اور آخرت کی بھلائی سے مراد ہے جنت بھی دے، اپنا دیدار بھی دے، اور دنیا میں جو نیکیاں کرے اس پر ثواب بھی عطا فرما۔ یہ دنیا کی اور آخرت کی بھلائی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس کے علاوہ اور کیا بھلائی ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد خود ارشاد فرمایا کہ میری شان تو یہ ہے کہ میں جسے چاہتا ہوں اپنا عذاب پہنچاتا ہوں، کوئی اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتا، اور میری رحمت کی شان یہ ہے کہ میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ کہ دنیا میں میری رحمت کیسے گھیرے ہوئے ہے؟ تو مفسرین نے بتایا کہ ہر مسلمان ہو، کافر ہو، اطاعت گزار ہو، نافرمان ہو، میری نعمتوں سے سارے بہرہ مند ہو رہے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ کافر کو بھی اس کی رحمت مل رہی ہے، دنیا میں اس کی نعمتیں مل رہی ہیں، نافرمان ہے پھر بھی وہ نعمت دیکھ رہا ہے۔ لیکن جب مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، تو ابلیس شیطان بڑا خوش ہو گیا
شیطان کیوں خوش ہوا؟ شیطان نے کہا کہ میں بھی اللہ کی رحمت میں داخل ہو گیا، تو اس کے بعد والا حصہ اللہ نے نازل کر دیا، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ تو پھر ابلیس نامراد ہو گیا، اور وہ کیوں نامراد ہوا؟ کیونکہ جب اس نے کہا کہ اللہ کی رحمت میں بھی شامل ہوں، تو اللہ نے آگے بتا دیا کہ میں رحمت میں ان کے لیے لکھوں گا، نعمت میں ان کے لیے لکھوں گا کہ جو ڈرتے ہیں اللہ سے، جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ کیونکہ نہ ابلیس نے اللہ سے وہ ڈرا، کیونکہ وہ مردود ہو گیا، اور وہ زکوٰۃ بھی نہیں، اور وہ اللہ کی آیتوں پر ایمان بھی نہیں، تو ابلیس بہت مایوس ہو گیا۔ پھر یہودیوں نے اس آیت کو سنا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، تو وہ کہنے لگے ہم متقی ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ نے کہا نہیں، تمہارے لیے بھی یہ آیت نہیں۔ اگلی آیت اللہ نے نازل کر کے بتا دیا، یہ تو سب کچھ میرے محبوب کی امت کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ اب سنیے، وہ اللہ نے یہودیوں کا بھی رد کر دیا کہ یہ ساری چیزیں میرے محبوب کی امت کے لیے ہیں، اور میرے محبوب کی امت کے فضائل ان کے لیے ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کی شان میں اگلی آیت کیا بیان کی؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ اور وہ جو اس رسول کی اتباع کرے، جو غیب کی خبر دینے والے ہیں، جو کسی سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، جسے یہ اہل کتاب اپنے پاس توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں اور انہیں برائی سے منع کرتے ہیں، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال فرماتے ہیں اور گندی چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں، اور ان کے اوپر سے وہ بوجھ اور قیدیں اتارتے ہیں جو ان پر تھیں۔ تو وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان لائیں اور اس کی تعظیم کریں اور اس کی مدد کریں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ مفسرین کا اس بات پر اجتماع ہے، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے جو نبی فرمایا اس سے مراد میرے آقا مراد ہیں، اور اس میں حضور کا وصف رسالت سے حضور کا ذکر کیا گیا کہ کیونکہ آپ اللہ کی مخلوق میں واسطہ ہیں اور رسالت کے فرائض ادا کرتے ہیں، آپ اللہ کے جو امر نواہی شرائع احکام اب اس کے بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ یہ میرے آقا کی پوری شان اس آیت میں بیان کی گئی اور حضور کی امت کا۔ اس آیت میں آپ نے نبی سنا، اور نبی کا ترجمہ اکثر مفسرین جو دوسرے ہیں انہوں نے پیغمبر یا نبی کیا۔ نبی کا ترجمہ کسی نے اکثر لوگوں نے نہیں کیا قرآن کی تفسیر میں۔ اعلیٰ حضرت نے نبی کا جو ترجمہ ہے وہ کیا غیب کی خبر دینے والے، اور یہ نہایت ہی صحیح ترجمہ ہے۔ کیوں ہے تو سن لیجئے، اس کو اعلیٰ حضرت نے قرآن سے ہی ثابت کیا، کیونکہ نبی نکلا ہے نبا سے، اور نبا کے معنی جو ہیں وہ نبی کی مفرد جو ہے بطور نبا، یہ اس سے نکلا ہے کہ اس کے معنی خبر کے ہیں، اور نبی کی مفرد بطور خاص غیب کی خبر کے ہوتے ہیں، تو اس سے مراد غیب کی خبر لینا بالکل درست۔ اب قرآن کریم سے کیسے پتہ چلے کہ نبی کے معنی خبر کے ہیں؟ تو اس کے لیے بکثرت قرآن پاک میں یہ آیات آئی ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قل هو نبأ عظیم، یہ سورۃ الصاد میں آتا ہے، تم فرماؤ وہ قرآن ایک عظیم خبر ہے۔ تو نبأ کا لفظ پتہ چلا خبر کا ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں۔ تیسری آیت فلما انبأہم باسمائہم، پہلے پارے میں کہ تو جب آدم نے انہیں ان اشیاء کے نام بتا دیے، اور اس کے علاوہ بھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ
بکثرت آیات میں اس کا معنی جو خبر دینا یعنی غیب کی خبر دینے والا صرف نبی کا جو ترجمہ کیا تو یہ بہت سی آیات میں آتا ہے. اگر یہ لفظ فاعل کے معنی میں ہو، ابھی آپ شاید نہ سمجھیں کیونکہ یہ ایک علماء کی زبان میں جب درس نظامی کروایا جاتا ہے فاعل انگلش میں سبجیکٹ کو کہتے ہیں، تو علماء نے فرمایا کہ جب یہ فاعل کے معنی میں ہو یا مفعول کے معنی میں تو پہلی صورت میں یعنی فاعل کی صورت میں ہو سبجیکٹ کے معنی میں تو اس کا معنی بنے گا قرآن کی تفسیر میں ترجمے میں کہ غیب کی خبر دینے والے، اور اگر مفعول بنے یعنی آبجیکٹ بنے تو اس کے معنی ہوں گے غیب کی خبریں دیے ہوئے. تو ان دونوں معنوں کی تائید یہ بھی قرآن حکیم سے ہوتی ہے. وہ کیسے ہوتی ہے؟ نبی عبادی، یہ بھی قرآن میں آتا ہے تو میرے بندوں کو خبر دو، یہ فاعل بنا. اور اسی طرح دوسری آیت میں قل اونبئکم، اب آپ یہ دیکھیے ساروں میں خبر کے معنی آ رہے ہیں تو نبی کا ترجمہ ہوگا غیب کی خبر دینے والے. قل اونبئکم، اے حبیب تم فرماؤ کیا میں تمہیں بتا دوں. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو بتایا تو وہ بھی قرآن بتاتا ہے، وہ آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا وَأُنَبِّئُكُمْ، میں تمہیں غیب کی خبر دیتا ہوں. کیا غیب کی خبر دیتا ہوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بِمَا تَأْكُلُونَ، کہ جو تم کھاتے ہو. قوم کھاتی تھی لیکن آپ بتا دیا کرتے تھے کہ تمہارے یعنی آپ کے پاس جب بچے آیا کرتے تھے تو آپ بچوں کو بتا دیا کرتے تھے کہ تمہارے گھر میں یہ پکا ہے اور تمہارے گھر والوں نے یہ چھپا کر رکھا ہے. وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ منصب تھا کہ جو اپنے گھروں میں جمع کرتے تھے وہ بھی جانتے تھے اور وہ بتا بھی دیا کرتے تھے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کا ترجمہ نبی کا مطلب یہی ہے کہ وہ جو غیب کی خبریں دینے والا ہو. اور یہ یاد رکھیے گا، اور حقیقت میں اگر کوئی غور کرے تو انبیاء کا منصب کیا ہوتا ہے؟ انبیاء کا منصب غیب کی خبریں دینا ہے. ہمیں کس نے بتایا جنت ہے؟ یہ غیب ہے نا، جنت ہم نے دیکھی نہیں لیکن نبی نے ہمیں وہ پورا جنت کا پورا بتا دیا کون جنت میں جائے گا. آخری جنتی کا بھی میرے آقا نے حدیث پاک میں بتا دیا. یہ سب کیا ہے؟ محشر کے میدان میں کیا ہوگا؟ جہنمی جہنم میں جائیں گے، یہ سب چھپی بھی باتیں ہیں. تو میرے آقا نے دنیا میں سب کچھ بتا دیا. تو یہی تو ترجمہ نبی کا ہوگا کہ نبی کا معنی یہی ہے کہ وہ غیب کی خبر دینے والا. اور یہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ کے نزدیک نبی ہونا ایک بہت بلند درجہ رکھنے والا اور اس کی طرف سے خبر دینے والا ہے. تو یہی اس میں ترجمہ ہوا. اسی آیت میں ایک لفظ امی بھی آیا. امی کا ترجمہ بھی بعض لوگوں نے غلط کیا اور اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا بے پڑھے ہوئے. میرے آقا کی شان یہ ہے کہ حضور کا یہ معجزہ ہے کہ دنیا میں حضور نے کسی سے نہیں پڑھا، میرے آقا نے کسی سے نہیں پڑھا. یعنی اس کے ترجمہ بعض لوگوں نے یہ کیا ان پڑھ، نعوذ باللہ. نبی کی شان یہ نہیں کہ نبی ان پڑھ ہو. نبی ان پڑھ کا ترجمہ امی کا نہیں ہو سکتا. اس کا امی کا ترجمہ ہوگا بے پڑھے ہوئے. کیا ہوگا؟ بے پڑھے ہوئے. اور یہ میرے آقا کا معجزہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو قرآن حکیم میں جس میں اولین آخرین سارے غیبوں کا علم ہے وہ میرے آقا کو عطا کر دیا. اور اسی آیت میں یہ بھی آپ نے سنا کہ میرے آقا علیہ السلام کا یہ منصب بتایا کہ حضور حلال اور طیب چیزوں جو بنی اسرائیل میں ان کی وجہ یعنی نافرمانی کی وجہ سے حرام ہو گئی تھی، میرے آقا جب تشریف لائے میرے آقا نے کئی چیزیں جو بنی اسرائیلیوں پر حرام تھی اپنی امت پر حلال فرما دی. جیسے کہ بہت سی چیزیں ہیں اور بہت سی خبیث چیزیں جو ان میں تھیں میرے آقا نے اپنی اس امت کو ان خبیث چیزوں سے گندی چیزوں سے بچا لیا. اور اسی آیت میں آپ نے یہ بھی سنا کہ حضور کا منصب کیا ہے کہ میرے آقا اپنی امت کے اوپر سے بوجھ اور قیدیں اتارتے ہیں. اب حضور نے کیسے اتاری تو یہ سن لیجئے کہ پچھلی امتوں میں اگر سخت تکلیفیں ہوتی تھی جیسے توبہ کیسے قبول ہوتی تھی کہ اپنی جان دینی پڑے گی، اور اس امت میں میرے آقا کا صدقہ
گزشتہ کل بھی آپ سن چکے تھے کہ اس امت میں اگر کسی کے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں، اگر وہ سچے دل سے اللہ سے توبہ کر لے، اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اور پہلے زمانے میں توبہ قبول ہوتی تھی، اپنی جان دینی پڑتی تھی۔ اس امت میں اللہ نے کرم کیا، حضور نے وہ بوجھ، تکلیف ہے، گناہ ہو گیا، اب کوئی اپنے آپ کو ہی مار دے تو یہ کتنی بڑی تکلیف ہے، میرے آقا نے اپنی امت سے یہ تکلیف دور کر دی۔ اسی طرح پچھلی امتوں میں یہ تکلیف تھی کہ اگر اعضاء ناپاک ہو جائیں تو انہیں کاٹ دیا جاتا تھا، یعنی جس جگہ سے وہ ناپاک ہوتے تھے انہیں کاٹنا پڑتا تھا، اور بدن بھی کاٹنا پڑتا تھا، کپڑے ناپاک ہو جائیں تو کپڑے کو بھی کاٹ کر اسے پھینکنا پڑتا تھا، وہ پاک کرنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ میرے آقا کا کرم دیکھیے کہ اپنی امت سے وہ بوجھ ہٹا دیا کہ کپڑے ناپاک ہو جائیں اچھی طریقے سے، صحیح طریقے سے دھو لو جو دھونے کا طریقہ ہے، اور بدن ناپاک ہو جائے غسل کر لو، اللہ تمہیں پاک کر دے گا۔ یہ کتنا بڑا کرم۔ اسی طرح بہت سی چیزیں تھیں کہ پہلے امتوں میں غنیمت کا جو مال ملتا تھا میدان جہاد سے، اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا، اسے آگ لگانی پڑتی تھی، جلانا پڑتا تھا، لیکن اس امت میں اگر میدان جہاد سے مال ملے اللہ نے اسے حلال کر دیا اپنے محبوب کے صدقے۔ اسی طرح اس امت کا سب سے بڑا بوجھ میرے آقا نے دور کیا، وہ کیا کیا کہ پہلے امت کے لوگ گناہ کرتے تھے، صبح ان کے دروازوں پر لکھا ہوا ہوتا تھا، آج ہم گناہ ہم سے ہو جائے، نہ ہماری پیشانی پہ لکھا ہوتا ہے نہ ہمارے گھر کے باہر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس نے فلاں گناہ کیا، یہ میرے آقا کا صدقہ ہے، یہ حضور کا صدقہ ہمیں ملا۔ اسی لیے اللہ نے پھر اس کے بعد فرمایا وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ کہ حضور کا مقام اتنا بلند ہے کہ تمہیں اتنی نعمتیں حضور کے صدقے میں ملی تو یاد رکھو میرے محبوب کی تعظیم کرو، اعتقادی طور پر، عملی، قولی، فعلی، ظاہری، باطنی، ہر لحاظ سے تمہیں میرے محبوب کی تعظیم کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ رکن ایمانی ہے، ورنہ تمہارا ایمان کا تم نے رکن ادا ہی نہیں کیا۔ اور اسی آیت میں یہ بھی بتایا کہ اس محبوب کے صدقے تمہیں قرآن دے دیا جو نور ہے کہ جس سے مومن کا دل روشن ہوتا ہے اور اس کی جہالت و تاریکیاں دور ہوتی ہیں اور علم و یقین کی ضیاء اور پھیلتی چلی جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ علماء فرماتے ہیں اولئک هم المفلحون کہہ کر اللہ رب العالمین نے جو دعائیں مانگی کس نے تھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے، کہ دنیا اور آخرت میں بھلائی دے دے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرما دیا کہ یہ ساری شان دنیا اور آخرت کی بھلائیاں میں نے اپنے محبوب کی امت کو عطا کر دی۔ یعنی دعا وہ مانگ رہے ہیں اور اللہ بتا رہا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو عطا کر دی۔ یہ سبحان اللہ، یہ اپنے محبوب کی اللہ نے اپنے محبوب کی امت کے فضائل بھی بیان کیے اور یہ بھی بتا دیا کہ ان کی نیکیوں پر انہیں کیا کیا ملے گا۔ لیکن اس میں علماء کہتے ہیں غور کرو، اللہ نے اپنے محبوب کے گناہوں کا ذکر نہ کیا، یعنی اس آیت میں گناہوں کا ذکر نہ کیا بلکہ محبوب کے صحابہ کا ذکر کیا کہ جو توریت میں بھی ان کا ذکر اور انجیل میں محبوب کی امت کے صحابہ کے آنے سے پہلے حضور کا بھی ذکر اور حضور کے صحابہ کا بھی ذکر، تو ہم کتنی شان والے حضور کی امت کے ہیں، تو ہمیں پھر کیسے شان والے اعمال کرنے چاہیے۔ اللہ رب العالمین میرے آقا کی شانوں کے صدقے میں، عظمتوں، رفعتوں، بلندیوں کے صدقے میں ہم سب کو حضور کا سچا غلام بنا دے، حضور کا ایسا امتی بنا دے کہ میرے آقا کی آنکھیں ٹھنڈک ہو جائے، میرے آقا کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، اللہ ہمیں با عمل، با اخلاق، با حیا بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ ہمیں قبول فرما۔ اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کی ریاکاریوں سے محفوظ فرما، غرور و تکبر سے محفوظ فرما، عاجزی عطا فرما، قرآن کا نور عطا فرما۔ یا اللہ آج بھی ہم نے سنا، یہ تیری طرف سے ہمیں روشن نور ملا ہے، اللہ اس نور سے دل روشن ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ ہم درس قرآن میں آئے اس لیے ہیں کہ ہمارے دلوں کو روشن کر دے، ہماری زندگیوں کو روشن کر دے، ہمارے گھروں کو روشن کر دے، ہم جب دنیا سے جائیں تو ہماری قبر روشن ہو۔ اللہ آخرت کے میدان میں اس نور والے قرآن اور نور والے آقا کی مولا کریم قدموں میں جگہ عطا فرما۔ اللہ ہمیں حضور کا زندگی بھر مرتے دم با ادب بنا، ہمیں مولا کریم ہر قسم کی بے ادبیوں سے محفوظ فرما۔ مولا کریم قولی، فعلی، ظاہری، باطنی
مولا کریم جس طرح حضور کی تعظیم کرنے کا تو نے ہمیں حکم دیا، یا اللہ اس تعظیم کو بجا لانے کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کی بناوٹ اور منافقت ہمارے اندر سے دور کر دے۔ اللہ حضور کے صحابہ کا صدقہ جنہوں نے اپنا سب کچھ حضور پر قربان کر دیا، اللہ ان کے عشق کا صدقہ، ان کی محبتوں کا صدقہ، مولا کریم ان کی سب کی فنائیت کا صدقہ ہمیں بھی حضور پر اپنا سب کچھ تن من دھن قربان کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ اس درس قرآن میں جتنے حاضرین موجود ہیں ان سب کی خالی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ